سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ذہنی کیفیات اور ذہن کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ذہنی پریشانیاں اس کے جسم کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہیں اور کس طرح جسم اور ذہن کا جو ہے نا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بالکل، اگر ذہن بیمار ہے تو جسم بھی بیمار ہے، اور اگر جسم بیمار ہے تو ذہنی طور پہ بھی انسان پریشان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹرز کا عام تجربہ ہے کہ جیسے معدے کا السر، کہ جس کو بہت سارے لوگوں کو معدے کا السر ہوتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا سبب جو ہے نا غلط غذا اور عدم اشتہا، یعنی کہ بھوک کی کمی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ ایک بے چین اور مضطرب ذہنی کیفیت ہے۔ ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف غذا پر دھیان دے جو بیمار کے معدے میں جاتی ہے، بلکہ ان خیالات کی نوعیت کا بھی سراغ لگائے جو بیمار کے ذہن میں یعنی اس کے دماغ میں یلغار کرتے ہیں۔ بیمار کا بھی اندازہ لگانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے وہ کس قسم کے آفیسر کے ماتحت کام کرتا ہے۔ جب واپس گھر آتا ہے تو کس قسم کی ازدواجی زندگی سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، یعنی گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے، آفس میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے لیے لازم ہے کہ ان دیگر حالات سے بھی واقفیت حاصل کرے جو بیمار کے گرد و پیش اور اس کے ماحول میں ہیں اور جن سے ان کی زندگی عبارت ہے۔ اس زمانے میں اکثر بیماریاں نفسی جسمی اپنی بنیاد رکھتی ہیں، اور یہ تفصیل نہ صرف السر، معدے کے السر، بلکہ دیگر امراض جدید پر بھی لاحق آتی ہے۔ آج کل ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا ہے، جو بھی طبیب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طبی علاج کے ساتھ ساتھ نفسیاتی معالجہ بھی کریں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ بیماروں کو متعدد حصوں یعنی دماغ، ذہن، کڈنیز، آنتوں میں تقسیم نہیں کیا جائے، بلکہ سالم انسان کا علاج کیا جائے۔ اکثر بیماروں کو علاج جسم کے ساتھ نفسیاتی کمک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مریض ان ڈاکٹرز کے پاس زیادہ جانا پسند کرتا ہے جو اس سے چند منٹ باتیں کر کے اس کو ذہنی سکون پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے بھئی فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ بڑا ہمدرد ہے، اس کے پاس جاؤ تو آدھی بیماری تو اس کے اخلاق سے دور ہو جاتی ہے، آدھی بیماری تو اس کی باتوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر بیماروں کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ ان سے ڈاکٹر بہت ہی سہولت سے اور اچھے طریقے سے بات چیت کرے۔ اب ان بیماریوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو مطمئن اور پرسکون رکھیں۔ اس طرح ہمارے جسم بھی درست اور پرسکون رہیں گے۔ ایک قدیم قول یہ ہے کہ خوش رہیے اور تندرست رہیے۔ یہ آج بھی سچ ہے۔ عجلت یعنی تیزی، بہت تیزی سے کام کرنا اور تشویش کی کیفیت کا نتیجہ ہمیشہ کرب ہوتا ہے، یعنی کہ بے چینی ہوتی ہے۔ نہ صرف منڈے کی صبح یعنی پیر کی صبح کو جب سب جلدی میں ہوتے ہیں، بلکہ جب بھی حالات سخت ہوتے ہیں یہی حالت کرب یعنی اسٹریس جسے آج کل ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً گنجان ٹریفک کا نرخہ، جیسے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی گاڑی میں گرمی میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہارن بجا بجا کے اور دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں گئے، وہاں کے گمبھیر حالات ہیں، اسے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، تشویش ہوتی ہے۔ اگر امتحان قریب ہے تو بھی بہت ہی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر بچے بیمار ہیں، اور ظاہر ہے کہ بچوں کی بیماری تو انسان کو کتنے اسٹریس میں مبتلا کر دیتی ہے کہ بچے رو رہے ہیں، وہ تکلیف میں، ناسازگار فضا ہوتی ہے، جیسے دفتر کی، آفس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے سے بس بری طرح سے پیش آ رہے ہیں۔
ازدواجی رنجشیں ہیں، جیسے کہ اگر بیوی شوہر کے اوپر یا شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہے، ہر وقت گھر میں چیخو پکار رہتی ہے، بچے سہمے رہتے ہیں، دوستوں سے باہمی تلخی ہے، یعنی کہ اگر اچھے دوست مل بھی گئے ہیں تو ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کی فکر بھی پریشان کر رہی ہوتی ہے، اچھے میچ نہیں مل رہے ہوتے، اس سے بھی انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ایک جگہ سے جاب چھوٹ گئی، اب دوسری جگہ کرنی ہے اور وہ نہیں مل رہا، تو اس میں بھی بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ یا افسروں سے جو ہے نا، اگر کسی آفس میں کام کریں اور وہاں کے جو وہ ہوتے ہیں آفیسرز وغیرہ جو جن کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی چپقلش ہوتی ہے، ان سے بھی رنجش ہوتی ہے۔ اور خواہ اس طرح سے یہ کچھ بھی ہو، طبیعت میں عجیب کرب کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ سٹریس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ایسے آثار و علامات ظاہر ہو جائیں پھر جس کا اثر تمام اہل خانہ پر ہوگا، بچوں پر بھی اس صورتحال کا نہایت برا اثر پڑتا ہے، دیگر افراد خاندان پر بھی۔ ان حالات میں باپ کے معدے کا السر زیادہ تکلیف دینے لگتا ہے، ماں کا درد سر بھی شدت اختیار کر لیتا ہے، اس تکلیف میں نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ یہاں بے خوابی اور السر کی وجہ حالات کی ترشی اور تلخی ہے جو ماحول نے پیدا کر دی ہے، اور اس کے لیے کوشش یہ کیجیے کہ بہت ہی سہولت میں رہتے ہوئے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ بچوں کا خیال رکھیے، ان کی ڈائٹ وغیرہ صحیح ہوگی تو وہ بچے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا علاج صحیح ہوگا، ان کو صحیح طریقے سے آپ رکھیں گے۔ ان کے ڈائٹ کا اسپیشلی یہ خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہیں دینی، وہ ویسے بھی ہائپر ہو جاتے ہیں میٹھی چیز کھا کے، اور اس وقت تک نہیں سو نہیں سکتے رات کو، اگر رات میں انہوں نے کوئی میٹھی چیزیں زیادہ کھا لی ہیں تو کوشش یہ کریں گے بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ وہ صحت مند اور تندرست رہیں، خود بھی آپس میں بھی ایک گھرانہ جو ہے حسن اخلاق کے ساتھ رہے، تاکہ بہت سے مسائل جو ہے نا آپ کے اس حسن اخلاق سے حل ہو سکتے ہیں، دفتر میں، گھر میں۔ تو اسٹریس کم ہوگا تو صحت صحیح رہے گی۔